بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ حبشہ حضرت اصحمۃ النجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال و مناقب پر ترتیب وار جو پروگرام ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کو اب ہم ترتیب وار آگے بڑھاتے ہوئے نجاشی کے ابتدائی حالات بیان کرتے ہیں۔ نجاشی خانوادے کا یہ ذہین و فطین چشم و چراغ اپنے حقیقی چچا کی زیادتی اور اس کے خوش آمدی حبشی درباریوں کی ملی بھگت سے غلاموں کی منڈی میں ایک عرب تاجر کے ہاتھوں فروخت ہو کر سرزمین حجاز پہنچا اور وادی بدر کے قریب بلاد بنو دمرہ میں اپنے دمری آقا کا ریوڑ چلانا شروع کر دیا، اور اس علاقہ میں وہ ایک عاقل اور دانا و بینا چرواہا مشہور ہو گیا۔ یہ وہ دور ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے صداقت اور امانت میں شہرت حاصل کر لی تھی، اور قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات مشہورہ کے معترف ہونے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بھی بیان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو آپس میں اس طرح شیر و شکر کر دیا تھا اور ایسے منصفانہ اور حکیمانہ فیصلے فرماتے تھے کہ اہل مکہ حیران رہ جاتے تھے۔ ان میں حجر اسود کے نصب فرمانے کا واقعہ بھی زبان زد عام و خاص تھا۔ مکہ مکرمہ حبشی فقراء اور غلاموں کا مرکز تھا۔ خاص تہواروں کے علاوہ حبشی غلام اپنے آقاؤں سے اجازت لے کر آپس میں ملنے کے لیے مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ تو کیا یہ قرین قیاس نہیں کہ حبشی غلام شہزادہ اصحمہ بھی اپنے آقا کی اجازت سے حبشیوں سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ آتا ہوگا؟ اور اگر ایسا ممکن ہے تو کیا پھر یہ ممکن نہیں کہ یہ شہزادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پورے عرب میں صادق و امین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے، ان سے نہ ملتا ہوگا؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حبشی شہزادہ ضرور ملتا ہوگا، اور ان کے چہرہ اقدس کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت سے بھی فیضیاب ہوتا ہوگا۔ یہ بات درست ہے کہ اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان کا حکم ربانی نہیں ملا تھا، لیکن نبی تو آپ اس وقت بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اولین و آخرین کے نبی اور رسول ہیں، اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے کہ جب کچھ بھی نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو وجہ تخلیق کائنات تھے۔ مکہ مکرمہ میں جب حبشی شہزادہ جو کہ غلام تھا اصحمہ بن ابجر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملتا ہوگا، تو کیا دوران ملاقات حبشہ کے احوال اور غلام شہزادے کے ماضی اور مستقبل کی بات نہ ہوتی ہوگی؟ اور کیا خبر غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو غلامی سے نجات پا کر تاج و تخت کا مالک ہونے کی خوشخبری بھی دے دی ہو؟ اور یہ بات بھی خارج از امکان نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حبشی غلام کے درمیان نبوت سے قبل قائم ہونے والے ابدی رشتے کے بعد یثرب مدینہ منورہ آتے جاتے حضرت نجاشی اور ان کے دوست عمرو بن امیہ الدمری سے بلاد بنو دمرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور بات چیت کا سلسلہ جاری رہا ہو۔ اور اس بات کو اس ایک اور وجہ سے بھی تقویت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرو بن دمری اسلام قبول کرنے کے بعد اس قدر اعتماد فرمانا اور انہیں متعدد بار اپنا نمائندہ خصوصی بنا کر نجاشی کے پاس بھیجنا انہی ابتدائی ملاقاتوں کی غمازی بھی کرتا ہے۔ دوران غلامی حبشی شہزادہ چونکہ بنو دمرہ کے ایک تاجر کی ملکیت میں تھا، اس لیے عمرو بن امیہ سے اس کی دوستی خارج از امکان نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ اور حبشی شہزادے پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ شہزادہ اصحمہ بنو دمرہ میں اپنی غلامی کے دن گزار رہا تھا، اور اسی دوران حبشہ میں اس کے چچا فوت ہو چکا تھا۔ اس کی آخری رسومات کے بعد جانشینی کا مسئلہ اٹھا۔ اس کے بیٹے اس قابل نہ تھے
جو امور سلطنت سنبھال سکتے، سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اسہمہ بن ابجر کو تلاش کر کے لایا جائے اور پھر شاہی اعداد کے ساتھ غلام شہزادہ کو واپس سرزمین حبشہ میں لایا گیا۔ تاج پوشی کی رسم ادا ہوئی، جس کے بعد حبشی غلام شہزادہ نجاشی کہلانے لگا، جو حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔